وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں بچوں کی مزدوری عام ہے. گاڑیوں کی ورک شاپس اور ریسٹورانٹ سے لے کر زرعی اور صنعتی شعبوں تک ہر جگہ آپ کو ہر عمر کے بچے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. سال بھر مختلف شعبوں میں خصوصاً گھروں میں کام کرنے والے کمسن بچوں اور بچیوں پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آتے رہے. اب پاکستان میں بچوں کی مزدوری سے متعلق قوانین سخت کرنے کے بارے میں مطالبات زیادہ زور پکڑ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان میں تقریباً 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر پر مجبور ہیں. ورلڈ بینک کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال 2022 میں غربت کی 34% کی شرح بڑھ کر 2023 میں 39% سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور اسی غربت کو چائلڈ لیبر کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن کیا غربت ہی چائلڈ لیبر کی پاکستان میں ایک واحد وجہ ہے، یا یہ کچھ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے؟ اور دوسرا، کیا پاکستان کے چائلڈ لیبر سے متعلق قوانین کافی ہیں اور ان پر عمل درآمد ایک مسئلہ ہے، یا ملکی قوانین پوری طرح سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اکثر گاڑیوں کی ورک شاپ پر بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی 14 سال کے استاد کو دیکھا ہے کیا؟ یا 17 سال کا نوجوان جو اپنے کام میں 8 سال کا تجربہ رکھتا ہو؟ ایسے تجربہ کار استاد ہمارے اور آپ کے ارد گرد ہی موجود ہیں، اور وہ استاد جو چھوٹی عمر میں ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. لاہور سے سمن خان نے 18 سال سے کم عمر لڑکوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ کر اس وقت یہ تجربہ حاصل کرنے پر فوکس کر رہے ہیں. 7ویں کلاس میں تو میں نے گھر میں دیکھا کہ بابا اکیلا کمانے والا، کوئی سہارا نہیں بن رہا، کوئی سے کہتے وہ آگے سے جھگڑتے ہیں. تو میں نے گھر کے حالات دیکھ کے میں نے سوچا کہ یار ایسے تو نہیں کام چلے گا، جتنے تک میں نے میٹرک کرنی ہے تب تک میں کمانے لگ جاؤں گا. وہ یہی سوچ کے الیکٹریشین کی دکان پر آ گیا، مگر ابھی 1 سال ہو گیا، ماشاءاللہ 25% کام آ گیا. لاہور کے ذیشان جمیل کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ اس نے بچپن میں ہی زندگی بھر کا سبق سیکھ لیا ہے. الیکٹریشین کا کام یہ ہے کہ یہ کام سیکھ جاؤ گے نا تو اس کام میں مار نہیں کبھی کھائیں گا زندگی میں. تو یہ کام ہے جو صدیوں بہار ہی چلتا رہنا. یہ رہا ہر گھر میں پنکھا ہے، استری، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، جو بجلی کا ہوتا ہے کم زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے کام نکل جاتے ہیں. ہر گھر کی ضرورت ہے یہ، جو کوئی چیز نہ ہو تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے. اب غریب ہے جو اس کے پاس گھر کی روٹی نہ پکائے گی نا تو لائٹ نہ ہوگی، اس نے لائٹ سے ہی کرانی، روٹی نہیں پکانی. صبح 7 بجے آتے ہیں اور رات کو جاتے ہیں ہم 10-11 بجے چلے جاتے ہیں. پڑھ کے بھی نہ محنت مزدوری کرنی. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں ہمیں کام سکھا دو. ماہانہ 25,000 روپے کما کر ذیشان کو تسلی ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلانے میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے. لاہور کے علاقے دبئی ٹاؤن میں مشینی کڑھائی کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والا سرفراز بھی 17 سال کی عمر میں 8 سال کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن اس کا تجربہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ناکافی ہے. ہر روز 12 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد بھی سیلری 20,000 ہے میرے، اور 20,000 کا ہمارا کچھ نہیں پتا، 10,000 کرایہ ہمارا، اور ہم کھائیں تو ہماری بچت نہیں ہوتی. صبح سے 8 سے شام کے 8 بجے تک ہم کام کرتے ہیں. اتوار کو ہمیں چھٹی نہیں ہوتی، اوور ٹائم لگتا ہے، اس کے زیادہ ہمیں پیسے ملتے ہیں. ابو میرا کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور امی میری لوگوں کے گھروں کے کام کرتی ہے. میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اس فیکٹری میں، اور ہم 3 کمانے والے، ہمارا خرچہ پھر بھی نہیں پورا ہوتا. بچوں کو کام پر رکھوانے کے لیے معاشرہ جس قدر والدین کو قصوروار مانتا ہے اتنا ہی ان بچوں کو کام پر رکھنے والوں کو بھی. لیکن ان بچوں کے استادوں کا موقف اس حوالے سے کچھ یوں ہیں. 10-12 سال یا 14 سال بچے کی عمر تک نہیں کام کی ہوتی، لیکن مجبوری کے لیے بھیجتے ہیں صرف اپنے حالات کی وجہ سے. ہمیں بھی ورکر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بڑا ورکر رکھیں گے صادر کو سیلری اچھی لے گا، اگر چھوٹا لڑکا رکھیں گے وہ سیلری کم میں بھی کام کرے گا. کم عمر میں بچہ 10 سال میں یا 12 سال میں کام کرے گا، جب وہ 18 میں یا 20 میں جائے گا اس کا صاحب ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے گا. وہ پھر جب اگلا اس سے جو 12 سال یا 10 سال کا بچہ آئے گا اس کا وہ استاد ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک ہنر آ جائے گا. وہ انسان کامیاب جو استاد کی سختی اور مار برداشت کرتے اس کو رنگ لگتا. مجھے جب پڑھائی میں تھا مجھے لگتا ہے کام آسان ہے، مگر مجھے جب کام میں آیا نا تو پھر مجھے لگا نہیں یار پڑھائی ٹھیک تھی، مگر اس میں محنت زیادہ.
اس بات سے بے خبر کہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دنیا بھر کی تنظیمیں چائلڈ لیبر کے خلاف واویلا مچا رہی ہیں۔ یہ بچے بس یہ جانتے ہیں کہ انہیں کام کرنا ہے کیونکہ وہ محنت کریں گے تو اپنے خاندانوں کی ضروریات زندگی پوری کر سکیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سمن خان نے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سرچ فار جسٹس کے افتخار مبارک سے پاکستان میں چائلڈ لیبر جیسے مسئلے اور اس کے حل سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بارے میں بھی بات کی۔ سماجی معاملات پر کو دیکھنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہمیشہ سے خاصا کمزور رہا ہے۔ یہی حال کچھ ہمارے جو بچوں کی مشقت کو ڈیل کرنے والے قوانین ہیں ان کا بھی ہے۔ اگر ہم صرف ایک پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کا صرف اگر ایک مثال لیں تو اس کا سیکشن 3 جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھریلو ملازم نہیں رکھا جائے گا، 6 ماہ تک قید، 50,000 روپے تک جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ 2019 میں اس قانون کے منظور ہونے سے لے کر اب تک کسی بھی ایک فرد کے خلاف بھی اس قانون کے تحت جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ پنجاب چائلڈ لیبر سروے رپورٹ جو کہ محکمہ محنت اور انسانی وسائل نے 2019 اور 20 میں انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا، اس کے مطابق پنجاب کے اندر 13.4% بچے، اور یقینی طور پر ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں بنتی ہے، وہ مشقت کی مختلف شکلوں کے اندر انوالو ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایک جو دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ جو کہ خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہ بچوں کی مشقت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا اطلاق زرعی شعبے پر نہیں ہوتا۔ یعنی جو زرعی شعبوں کے اندر ہونے والی چائلڈ لیبر ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ کسی بھی محکمے کی انسپیکشن پریویو میں نہیں آتی، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بچے بہت کم عمری کے اندر مشقت کی طرف انوالو ہو جائیں گے تو ان کا انٹریکشن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ تو نتیجتاً بچہ جب ایسے بڑے افراد کی صحبت کے اندر رہے گا جہاں پر اس کی عمر کے مطابق بات چیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو بچے بہت کم عمری کے اندر جو ہے وہ ان باتوں کا ایکسپوجر حاصل کریں گے جو شاید ابھی ان کی عمر کا تقاضا نہیں ہے، یا جن باتوں کا ابھی اس بچے کی جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے اس انفارمیشن وہ بچے تک اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا جو کامن فیکٹر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر میں جب بچوں کو پیسے کمانے کی طرف ان کو راغب کر دیا جاتا ہے تو بچے تعلیم سے از خود دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ آرگومنٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بھی ہم نے پیسے ہی کمانے ہیں، تو یہ کام اب اگر ہم آج سے شروع کر دیں گے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ اگر غربت کو ہم ایکسکیوز مانتے ہیں، جو کہ بہت سارے کیسز کے اندر لوگ اس کو جو ہے وہ آرگومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وفاقی حکومتیں بھی اور صوبائی حکومتیں بھی ہر سال بلینز آف روپیز جو ہیں وہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا وہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی یا دیگر جو پروٹیکشن کے ہمارے ادارے ہیں ان کے مختلف پروگرامز ہوں، وہ زکوٰۃ و عشر کے پروگرام ہوں، وہ فائنینشیل سٹائپنڈز کا، وہ تعلیمی وظائف کے مختلف پروگرامز ہوں، تو کہیں نہ کہیں پر حکومتیں جو ہیں وہ ایسے پسے ہوئے طبقات کے لیے، ایسے پسماندہ طبقات کی بحالی کے لیے بھی ہیوج انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ تو اگر بلینز آف روپیز حکومتیں بھی خرچ کر رہی ہیں، اگر بلینز آف روپیز جو ہے وہ مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے یا مختلف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پر صرف غربت ہی بچوں کے اسکول میں نہ جانے کی وجہ نہیں ہے، یا صرف غربت ہی بچوں کے مشقت میں جانے کی واحد وجہ نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ والدین کا مائنڈ سیٹ، بعض دفعہ ان کے اپنے نارمز، بعض دفعہ ان کا اپنا سوشل براٹ اپ جو ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کیا بچوں کو اسکول جانا چاہیے یا بچوں کو جو ہے وہ لیبر میں جانا چاہیے۔ چائلڈ لیبر صرف لڑکوں تک ہی محدود نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر لڑکیاں بھی ڈومیسٹک لیبر کے متاثرین میں شامل ہیں۔ بچوں سے ان کے اسکول جانے کی عمر میں کام کروانے کی ایک بڑی وجہ غربت کے ساتھ ساتھ تعلیم سے دوری بھی ہے۔ بہت سی بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گھر سے باہر محنت مزدوری میں حصہ بٹاتی ہیں۔ تعلیم سے دور ایسی ہی بچیوں کی کہانی جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ ایک انسان آج کل پڑھے لکھے کی ویلیو زیادہ، ان پڑھ کی کسی کی ویلیو نہیں اس دنیا میں ہے۔ ہم بھی چاہتے کہ ہم بھی کوئی اچھا سا کام کریں، کہ جو سب لڑکیاں کرتی ہیں آفس میں بیٹھنا، مطلب کہ دوسروں کا کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، کچھ بھی خواب تھا۔ میرا تو خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن وہ میرا خواب ہی رہ گیا۔ جب اسکول سے مما نے ہٹا دیا، دھاگے توڑنے، وہ ہاتھوں میں لگ جانے ایسے تھے، وہ دھاگے ہم نے توڑنے، کافی ہم نے کام کیے، جوتوں کو بٹن لگانے، پھر پھول وغیرہ بنانے، ایسے ہم نے سب کام کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کام نہیں جیسا جو ہم نے نہ کیا ہو۔ تعلیم حاصل کر کے کچھ کرنے کا خواب دیکھنے والی ایمان
لاہور کے علاقے شادی پورہ کی رہائشی ہے. والد گلی محلوں میں سبزی بیچتے ہیں. ایمان بچپن میں صرف 2 سال کے لیے اسکول گئی، جہاں سے وہ صرف اپنا نام لکھنا ہی سیکھ سکی. ایمان خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی. باقی بچے اسکول جاتے میرا بھی دل کرتا ہے ان کے ساتھ میں بھی اسکول میں جاؤں، میں بھی بیگ پہن کے یونیفارم اچھا سے پہن کے اسکول میں جاؤں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ہی جو مجھے اسکول میں نہیں میں جا سکتی. ایمان کے محلے میں ہی اس جیسی بہت سی بچیاں ہیں جو یا تو کبھی اسکول گئی ہی نہیں یا پھر پرائمری اور مڈل کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور اب اپنے گھر سے دور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. کم آمدن اور متوسط طبقے کے رہائش پذیر علاقوں میں والدین بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں. کوئی وسائل کے ہاتھوں مجبور ہے تو کوئی روایات کے. شاہدرہ کے اندر ہم نے امینا پروٹیکشن لرننگ سینٹر کے نام سے ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جتنے بھی اسٹریٹ کنیکٹڈ چلڈرن ہیں جو اسکولوں میں کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے، تو ہمارا بیسک مقصد یہی تھا کہ بچوں کو گھر سے باہر نکالا جائے. اور ان کے ماں باپ کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے کچھ سال رہیں گے، اس کی شادی کر دیں گے، گھر سے باہر ہی تو چلے جانا ہے، اس نے کون سا کمانا ہے، اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. شاہدرہ کے علاقے میں امینا لرننگ سینٹر کے نام سے کمیونٹی اسکول ایسی ہی بچیوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہا ہے. اس لرننگ سینٹر میں بہت سی ایسی بچیاں بھی پڑھنے آتی ہیں جو صبح اور شام کے اوقات میں لوگوں کے گھروں میں ملازمہ کا کام کرتی ہیں اور دوپہر کے اوقات میں اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں. 4تھی میں تھی میں تو میری مما کہتی تم اسکول چھوڑ دو. میں نے کہا کیوں، میں اسکول کیوں چھوڑوں؟ امی کہتی تم اسکول گھر کے حالات اچھے نہیں، تم میرے ساتھ کام پہ جایا کرو. جب میں مما کے ساتھ کام پہ جاتی امی کو میرے کو بہت رونا آیا. کہتی جس ہاتھ میں تم نے یہ شاپر برتن پکڑے ہیں اس ہاتھ میں تم نے پینسل پکڑی ہونی تھی. پڑھانے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ لڑکیاں جو ان سی اچھی بھی ہوتی ہیں وہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کی مدد کرتی ہیں. لڑکیاں بھی لڑکے ہی ہوتے ہیں اگر ماں باپ کو پتہ لگے تو. ایمان جبار ہو یا اس ادارے میں پڑھنے والی انمول جیسی دیگر بچیاں، وہ جانتی ہیں کہ شاید وہ کبھی اپنا تعلیمی سفر پورا نہ کر پائیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ کسی اور بچے کے حال اور مستقبل میں تاریکی کا کوئی نشان نہ ہو. نہ میری ماما پڑھی نہ میرے پاپا پڑھے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھا ہمارے گھر سے. ایک ہونا گھر سے والدہ یا والد پڑھے ہوں کہ وہ ہمارا مستقبل صحیح کر دیں کہ جب گھر کا ایک بھی پڑھا ہونا انسان پڑھ لیتا ہے، جب گھر کا ایک بھی نہیں نہ پڑھا ہم نہیں پڑھ سکتے. یہی بچیاں وسائل کی بہتری کے لیے حکومت کے بہتر اقدامات کی منتظر ہیں کہ شاید حالات بدلیں اور والدین چھوٹی عمر میں ان سے کام کروانے کی بجائے انہیں تعلیم دینا بہتر سمجھیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق دنیا میں تقریباً 16 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کرتے ہیں. کم ترقی یافتہ اور غریب ممالک میں یہ شرح تقریباً ہر 5 میں سے 1 بچے تک ہے جو کہ چائلڈ لیبر کر رہا ہے. لیکن امریکہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 2015 کے بعد سے چائلڈ لیبر سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. باوجود اس کے کہ ایسے واقعات کی تعداد 2 دہائیاں پہلے کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن ماہرین ایسے واقعات میں اضافے کو پریشان کن قرار دیتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. امریکہ میں چائلڈ لیبر کے قوانین کا تعین 1938 میں فیئر لیبر سٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت کیا گیا. یہاں کی بہت سی ریاستیں عموماً وفاقی اور ریاستی لیبر قوانین کا مجموعہ استعمال کرتی ہیں، لیکن جن ریاستوں کے اپنے چائلڈ لیبر قوانین نہیں ہیں وہاں وفاقی لیبر قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے. اس قانون کے مطابق تعلیمی سال کے دوران 16 سال سے کم عمر کے بچے روزانہ 3 گھنٹے اور فی ہفتہ 18 گھنٹے سے زیادہ، جبکہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران روزانہ 8 گھنٹے اور فی ہفتہ 40 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. اسکول کے دنوں میں یہ بچے رات 7 سے صبح 7 بجے کے دوران بھی کام نہیں کر سکتے. لیکن سخت قواعد و ضوابط کے باوجود امریکہ میں چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے واقعات سامنے آتے ہیں. جیسے گزشتہ سال امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے ریاست کینٹکی، انڈیانا، میریلینڈ اور اوہایو میں میکڈونلڈز کے کئی ریسٹورینٹس پر جرمانہ عائد کیا، جہاں غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے کم از کم 300 بچوں سے انتہائی خطرناک کام کروائے جا رہے تھے. جیسے کینٹکی میں 2 10 سالہ بچے صبح 2 بجے تک بھی کام کرتے تھے، جن میں سے ایک بغیر تنخواہ کے ریسٹورینٹ کا ڈیپ فرائر چلاتا تھا. 2022 میں خبر رساں ادارے رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ بڑی کار کمپنیز جیسے فورڈ، جنرل موٹرز، ہنڈے اور کیا کے علاوہ امریکہ کے بڑے سٹورز جیسے ٹارگیٹ، والمارٹ اور ہول فوڈز میں 12 سال سے بھی کم عمر بچوں سے غیر قانونی مزدوری کروائی جا رہی تھی. 2023 میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے چائلڈ لیبر کے کم از کم 955 کیسز ریکارڈ کیے، جو
پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ تھے اور تقریباً 5800 بچے غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے، جو 2019 کے بعد سے 88% اضافہ ہے۔ میں ایسے کاموں کے بارے میں بات کر رہی تھی جیسے گوشت پیک کرنے کے پلانٹس پر کام کرنا، چھت بنانا، خندقیں کھودنا، آری کے ساتھ کام کرنا، دھماکہ خیز مواد سے جڑے کام کرنا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلا کہ 2019 سے گوشت پیک کرنے والی فیکٹریز میں چھوٹے بچوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ تارکین وطن کی آمد ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے بعد سے بالغوں کے بغیر اکیلے سفر کر کے تقریباً 4 لاکھ بچے جنوبی سرحد پار کر کے امریکہ پہنچے، جن میں سے زیادہ تر انتہائی غربت سے فرار ہو کر یہاں آئے۔ وہ بچے ملازمتوں کے لیے اور ملنے والی آمدن کو وسطی امریکہ اور میکسیکو واپس بھیجنے کے لیے بے چین ہیں۔ انہیں امریکہ پہنچنے کے لیے بھی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، انسانی سمگلنگ کی غیر قانونی فیس۔ میں یہ کہوں گا کہ ادارے واقعی ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے چائلڈ لیبر سے تحفظ کے لیے جو بھی قاعدے قوانین اختیار کیے ہیں، واضح طور پر وہ کارآمد نہیں تھے۔ ایسوسی ایشن آف فارم ورکرز اپرچونٹی پروگرامز کے مطابق امریکہ میں 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچے زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ریاستیں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا مشاہدہ ہے کہ زراعت کے شعبے کو کم از کم اجرت اور اوور ٹائم سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے۔ فیئر لیبر سٹینڈرڈز ایکٹ میں چھوٹ ہے جو محض 12 سال کی عمر کے بچوں کو کھیتوں میں لامحدود گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ریڈ ماکی اور ڈیبی برکویز کے مطابق غیر منصفانہ مزدوری پر صحافتی تحقیقات کی وجہ سے بہت سے بچے اس طرح کی ملازمتیں چھوڑ کر بعض اوقات دوبارہ ایسے ہی کام تلاش کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے جو انہیں ایسی جگہوں کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں کام کرنا خطرناک ہے۔ امریکن کمیونٹی سروے کے مطابق امریکہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں میں غربت کی سرکاری شرح 16% سے زیادہ ہے۔ میکسم موسکلکوو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ چائلڈ لیبر کے مسئلے پہ مزید بات کرتے ہیں ناصر ڈوگر سے، جو کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ایسوسی ایشن فار چائلڈ لیبر سے منسلک ہیں، سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ کیا غربت ہی ایک وجہ ہے چائلڈ لیبر کی پاکستان میں، یا یہ کچھ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے؟ جی یہ مختلف وجوہات میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی وجہ نہیں ہے۔ بڑی وجہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میننگ فل نہیں ہے۔ وہ پیرنٹس کو یہ شورٹی نہیں دیتا کہ اگر ان کے بچے اسکول میں جائیں گے تو وہ بعد میں اپنی لائیولیہڈ کمانے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے پیرنٹس بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیجنا ان کے لیے وقت کا ضیاع ہے اور وسائل کا ضیاع ہے، اس لیے وہ ان کو شروع ہی میں کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے جب اس عمر کو پہنچیں تو وہ اپنے لیے لائیولیہڈ کما سکیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ایک میننگ فل ایجوکیشن سسٹم کا نہ ہونا ہے۔ تو اگر والدین کی غربت کی وجہ ہم اس میں ایک فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہو گیا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا، یا والدین کی پرسیپشن جو ہے وہ انٹائرلی اس کے الائن نہیں کرتی اس کو، تو یہ بچے مزدوری تو کر رہے ہیں، تو حکومتیں اگر والدین کی غربت کے ایک فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے مدد کر سکتی ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں پیرنٹس کو یہ شورٹی ہو کہ اگر ان کے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا وہ ایک مستقبل انشور کر سکیں گے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، غربت صرف واحد وجہ نہیں ہے۔ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم سیالکوٹ پہ کام شروع کیا تھا ہم نے، تو ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ بچے کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ جو بچے کام کرتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا ان میں سے صرف 22% بچے ایسے ہیں جو اپنی آمدنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو 78% بچے ایسے تھے جو اپنے آمدنی کا ایک پیسہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان والدین سے کہ آپ کے بچے یہ جو پیسے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں۔ جب ان کے اپنے خرچے کی بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ سیالکوٹ میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہر گاؤں میں 2 چیزیں ایکسکلوسیولی آپ کو ملتی تھیں، ایک سنوکر ٹیبل اور دوسرے ویڈیو شاپ۔
وہ بچے جو کام کرتے تھے اپنی انکم ان چیزوں پہ خرچ کرتے تھے، اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہر گھر میں جو کام کرنے والے بچے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایڈکٹ ہوتا تھا، تو وہ اپنے پیسے ایسی چیزوں پر ضائع کرتے تھے یا خرچ کرتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کمائی کرتے تھے وہ ان کی کمائی کی والدین کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ جو آپ نے 22% کا نمبر دیا، یہ 22% کا نمبر جو ہے وہ صرف سیالکوٹ ریجن میں ہے یا پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے؟ یہ سیالکوٹ کی، یہ سیالکوٹ میں ہم نے اسٹڈی کی تھی، اس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تھی. تو ملکی قوانین جو ہیں وہ ان کی مدد سے چائلڈ لیبر کو روکا جا سکتا ہے، یا ملکی قوانین ایسے ہیں کہ قوانین جو ہے وہ اس چیز کو نہیں روک سکتے جب تک کہ آپ معاشرے میں ایسے حالات پیدا نہ کریں جس میں بچوں کو یہ سیکیورٹی ہو کہ دیکھیے، اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے ہمارے ہاں معاشرہ ہمارا اس طرح کا تھا کہ اگر اسکول جانے والی عمر کا بچہ کہیں دن کے وقت گلی میں کسی بزرگ کو نظر آ جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ آج اسکول کیوں نہیں گئے. یہ چیز بالکل اب ختم ہو گئی ہے. کوئی جاتا ہے اسکول، نہیں جاتا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ انسیکیور ہیں کہ اگر وہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے تعلیم کے لیے تو نہ تو وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر پائیں گے، اور جو تعلیم تھوڑی بہت ہوگی بھی وہ میننگ فل نہیں ہوگی ان کے لیے، وہ اپنے لیے لائیولیہڈ نہیں کما سکیں گے. لیکن نہ صرف بلوچستان میں یا سندھ میں یہ مسئلہ اس طرح سے سنگین نہیں ہے جتنے بڑے نمبرز ہمیں پنجاب اور کے پی میں. دیکھیے اگر آپ نمبرز کی طرف جائیں نا، دیکھیے اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پر کلومیٹر پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے، وہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے، اور وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں. اگر جو کوئی ہے وہ ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کو حاصل کر لیتے. سندھ میں ہے لیکن سندھ میں جو چائلڈ لیبر ہے وہ ہڈن ہے، اور میکسیمم چائلڈ لیبر انفارمل سیکٹر میں ہے. تو سول سوسائٹی آپ کے خیال میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے چائلڈ لیبر؟ جی بالکل کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے سول سوسائٹی. وہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے سکولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں پہ بنیادی تعلیم دے سکیں. تو اگر ایسی جگہ پہ بھی بچے جاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو وہ صرف اور صرف امپلائمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتے یا لنک نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ تعلیم عام کی جا سکتی ہے. وہاں پہ کم از کم ان بچوں کو یا ان والدین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ بنیادی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس میں وہ شعور آ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جہاں میں نے پہلے ذکر کیا تعلیم کے نظام کا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں آج سے کوئی 50-60 سال پہلے جو عام تعلیم تھی اس میں بچوں کو لائف سکلز بھی بتائی جاتی تھی. جیسے ووڈ ورک کا کام بتایا جاتا تھا، الیکٹریسٹی کا بتایا جاتا تھا، تھوڑی بہت اور ایسی ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی کہ کل کو اگر وہ بچہ ریگولر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یا مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتا، تو وہ کم از کم جو تعلیم حاصل کرے گا اس کے بعد اگر وہ لیبر سائٹ پہ بھی جانا چاہتا ہے تو کچھ بنیادی سکل اس کے پاس ہوں گی جس کی بنیاد پہ وہ اپنی لائیولیہڈ کما سکے گا. اگر یہ سسٹم ہم واپس لے آئیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں گے. بہت شکریہ ناصر ڈوگر، آپ ہمارے ساتھ تھے اور چائلڈ لیبر کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے لے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.